آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت قاری ابرار جمال صاحب سے درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے نغمہ شیری سے سامعین کو نواز دیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خوبصورت پروگرام میں میرے ساتھ سہارنپور سے چل کر آئے ہمارے جمعیت حمایت الاسلام کے ضلع صدر سہارنپور شہباز ملک صاحب، اعظم شیخ صاحب، اور جن کی دعوت پر میری یہاں حاضری ہوئی ہمارے جمعیت حمایت الاسلام ضلع بجنور کے صدر ندیم عاصم بجنوری صاحب، حافظ مکرم صاحب، راشد صاحب، اور بہت معزز شخصیت قاری فضل الرحمان صاحب، حضرت عبدالقادر صاحب، مولانا فیصل صاحب یہاں کے چیئرمین، اور یقیناً اہل علم کا مجمع، اور آپ تمام ایک ایک شخص ہیرے کی طرح، مطلب آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ بھیڑ نہیں، یقیناً مطلب ایک ایک شخص اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، کیا بات ہے، بہت خوب، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، قاری امتیاز صاحب، کیا بات ہے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بہر کیف نعت کا پروگرام ہے، اس لیے چونکہ میں پہلے بہت لکھتا تھا، اب تو کافی مصروفیت رہتی ہے، لیکن جب آپ لوگوں کی ضد ہے تو میں بالکل آپ کو ایک نعت سنا دیتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ جی پڑھیے حضرت۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا بات ہے، بہت خوب، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سنیے جی۔ کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے لگنا چاہیے کہ میں جی پڑھیے حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، تاکہ آج میرا پرانا شاعر جاگ جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے، حافظ محمد مکرم صاحب جو کنوینر مشاعرہ ہیں، ان کے والد صاحب محبتوں سے نواز رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ مطلب میرا یہاں آنا اس کا مطلب کامیاب ہو گیا ہے۔ کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے، سوچیے آپ آخرت کی کیا تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے آنکھ میچ کر دیکھیے، اور اگر آنکھ کھولنے کا موقع نہ ملے اور خدا کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے تو کیا چیز ہے ہمارے پاس۔ کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، کیا بات ہے، بہت ماشاءاللہ، جائیں گے ہم، بہت شکریہ، بہت کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے۔ بہت خوب۔ جب نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کوئی نینی تال لے کر جاتا ہے، کوئی شملہ لے کر جاتا ہے، لیکن دنیا میں سب سے خوبصورت گھومنے کی یا زیارت کرنے کی اگر کوئی جگہ ہے، وہ میں نے شعر میں کہنے کی کوشش کی، ملاحظہ کیجیے۔ جی ارشاد۔ جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، اور یہ مسوری شملہ نینی تال تو کچھ بھی نہیں، یہ مسوری شملہ نینی تال تو کچھ بھی نہیں، روزہ سرکار کی آب و ہوا کے سامنے،
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ کے سامنے بہت خوب ماشاءاللہ چیئرمین صاحب اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب اللہ کرے آپ کو چیئرمین بنا کر رکھے اچھا ارے یہ تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے لوگ ایک بار چیئرمین بن کر پھر وہی اسی پر ٹرائی کرتے رہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود اپنا پروموشن چاہتے ہیں ورنہ چیئرمین ہی خود اپنا پروموشن نہیں چاہتے ہم نے بہت سارے گاؤں میں دیکھا ایک بار پردھان بن گئے پھر اسی پر ٹرائی کر رہے ہیں دوسرے کو موقع نہیں دینا ہے ارے ایک بار پردھان بن گئے وہ ضلع پنچایت کی تیاری کرو وہ بن گئے تو ویدھان سبھا کی کرو تو اللہ بہرحال چیئرمین صاحب کو سلامت رکھے ملاحظہ کیجیے جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار کیا ان کا طور طریقہ زندگی جینے کا تھا ملاحظہ فرمائیں جی ارشاد ان کا جینا ان کا مرنا سب نبی کے واسطے ان کا جینا ان کا جینا ان کا مرنا سب نبی کے واسطے سب ہے مادھم 4 یاروں کی وفا کے سامنے کس طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ حافظ اپنے خدا کے سامنے قاری فضل الرحمن صاحب ماشاءاللہ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ حافظ محمد نوید صاحب بھی اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے اب بجنور کے لوگوں ایک خوبصورت شعر دے کر جا رہا ہوں جی ارشاد عام طور پر ہماری بیوی اگر سبزی میں نمک کم ڈال دے تو ہم اس کو ڈانٹ لگانے لگ جاتے ہیں کئی بار طلاق تک نوبت آ جاتی ہے لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا اماں عائشہ کے ساتھ کیا سلوک تھا ملاحظہ فرمائیں ارشاد جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے روکھی سوکھی مل گئی جیسی بھی کھالی آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ روکھی سوکھی مل گئی جیسی بھی کھالی آپ نے کچھ شکایت کی نہ حضرت عائشہ کے سامنے کچھ شکایت کی نہ حضرت عائشہ کے سامنے بہت خوب ماشاءاللہ قاری ریاض اظہر صاحب خوب سلامتوں سے نوازا ماشاءاللہ بہت خوب یقیناً میرے مطلب سفر کی تھکن سب دور ہو گئی ماشاءاللہ روکھی سوکھی مل گئی جیسی بھی کھالی آپ نے کچھ شکایت کی نہ حضرت عائشہ کے سامنے کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے اور نصیحت کے طور پر ایک شعر جی ارشاد پہلے ان کو منہ دکھانے کے تو قابل کچھ بنو اعظم صاحب پہلے ان کو منہ دکھانے کے تو قابل کچھ بنو بعد میں جانا حبیب کبریا کے سامنے ماشاءاللہ سبحان اللہ جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے بہت خوب ماشاءاللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آنے والے لیکن شب معراج پر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے جانا میرے بس کی بات نہیں ملاحظہ کیجیے اللہ عظمت جبریل
کیا کہنا مگر کیا بات ہے اللہ اللہ عظمت جبریل کیا کہنا مگر سرنگو ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے سامنے اس طرح چاہیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے۔ اور آخری دو بات آپ سے کہہ کر رخصتی چاہوں گا دوستو، ہو گیا بہت، ایک شعر اسی کا اور باقی رہ گیا وہ پڑھ دیتا ہوں۔ جی پڑھیے۔ جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، اے چراغو سب یہ محبوب خدا کا فیض ہے، اے چراغو سب یہ محبوب خدا کا فیض ہے، ورنہ کس میں دم ہے جل جائے ہوا کے سامنے، ماشاءاللہ، ورنہ کس میں دم ہے جل جائے ہوا کے سامنے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جب لوگ I love محمد کا نعرہ لگا رہے تھے تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا قاری صاحب آپ بھی کوئی پروگرام کیجئے، اس پر کوئی بھی ریلی نکالی۔ جی میں نے لوگوں سے کہا لیکن مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ اس بات پر ایک مسلمان چرچا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان جس کے لیے کہا گیا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کیا بات ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ محمد صاحب سے محبت شرط اول ہے ہمارے لیے، اور اس پر ہم لوگ بحث کر رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کسی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو، کیا وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ یا کیا اس مسلمان کو مسلمان کہلانے کا ادھیکار ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کا پہلا فریضہ ہے۔ بہرکیف بجنور کے اچھے لوگوں اور یہاں منچ پر اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے، الحمدللہ میں جمعیت حمایت الاسلام کی معرفت سے تعلیم کی مہم کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور یہاں جو موجود لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے الحمدللہ ایک JHI انگلش اکیڈمی کا افتتاح ہم نے ابھی کیا ہے 7 فروری، ایک بہت اچھی اور بہت شاندار، جس میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ انگلش ٹرانسلیٹ کے ساتھ اور پورا انگلش کوچنگ سینٹر ہم نے وہاں کھولا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ کوئی حکومت آ کر آپ کی تقدیر یا تدبیر بدل سکتی ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بے شک نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت، نہ ہو جس کو فکر خود اپنی حالت کو بدلنے کی۔ بے شک اس لیے بدلنا آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ لوگ لباس بدلتے رہے لیکن آپ نے کردار نہیں بدلا تو آپ کی حالت نہیں بدلنے والی۔ آپ لوگ کتنی بھی حکومت بدلتے رہیں، اگر آپ نے اپنے کردار کو نہیں بدلا، آپ نے اپنے کلچر کو نہیں بدلا تو آپ کی ترقی بالکل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور تعلیم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بے شک ہم لوگ سب سے ملتے ہیں، بی جے پی حکومت کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تمام لوگوں سے ملتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ لوگ تو ظالم ہیں۔ میں نے کہا بالکل چلو مان لیتا ہوں سرکار ظالم ہے، لیکن اسلام کے اندر جو اس کا ذکر آیا ہے کہ ظالم سرکار تو جب مسلط ہوگی جب آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔
تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اعمال ٹھیک ہیں اور پھر ظالم سرکار آ گئی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ لوگ یہ مان رہے ہو کہ سرکار ظالم ہے تو یہ بھی مانو کہ آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ جہاں ایک طرف آپ سرکار کے خلاف رات دن زہر اگلتے گھومتے ہو تو وہاں آپ کو اپنے اعمال پر بھی غور فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان بہت کمزور ہے، ہندوستان کا مسلمان بہت مظلوم ہے۔ دوستو بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر سب سے طاقتور مسلمان کہیں کا ہے تو وہ ہندوستان کا مسلمان ہے۔ کیوں؟ ہندوستان کی سب سے بڑی تیسری سمپتی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو وقف بورڈ کہتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، 40 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 1 کروڑ مسلمان جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اگر وہ اپنی 1 سال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے یہیں کے غریب مسلمانوں پر خرچ کر دیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی غریب مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بے شک۔ اگر ہندوستان کی سب سے بڑی تیسری سمپتی جس کو وقف بورڈ کہا جاتا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ان معصوم اور غریب اور مظلوم مسلمانوں کے لیے ہونا شروع ہو جائے تو ہندوستان میں کوئی غریب مسلمان نہیں رہے گا۔ بے شک۔ اس لیے دوستو چور کو پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، چور کی ماں کو پکڑو۔ چور کی ماں کا مطلب وہ بنیادی چیزیں جہاں سے ہماری بربادی کے راز شروع ہوتے ہیں۔ حکومت کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، بدلنا ہم کو پڑے گا۔ جب سر سید احمد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا رہے تھے اس وقت فتویٰ فرنگی محل سے جاری ہوتا تھا، ان کے خلاف کئی بار کفر کے فتوے جاری ہوئے۔ سر سید کو لوگ انگریزوں کا دلال کہتے تھے، میر جعفر کہتے تھے، میر صادق کہتے تھے، حتیٰ کہ ایک روز سر سید رئیس علی گڑھ کے پاس چندہ مانگنے کے لیے گئے۔ رئیس علی گڑھ نے کہا چیئرمین صاحب کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ قوم کے لیے چندہ مانگنے آئے کہ مانگو۔ تو حضرت سر سید نے ہاتھ ایسے کیا تو رئیس علی گڑھ نے ان کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ تو رئیس سر سید نے غصہ نہیں کیا، سر سید مسکرائے اور ہاتھ بند کر کے وہاں سے واپس چلے آئے، یہ کہہ کر کہ جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا۔ اس لیے دوستو اگر سر سید اس وقت پیچھے ہٹ جاتے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو آگے رکھ کر کے سامنے رکھ کر کے، جب ان کو لوگ میر جعفر کہتے تھے، میر صادق کہتے تھے، انگریزوں کا دلال کہتے تھے، قاری امتیاز صاحب اگر پیچھے ہٹ جاتے تو آج اتنی بڑی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی۔ بے شک۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے، سر سید نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دی، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اور بھارت کے مسلمانوں نے کتنے دوسرے سر سید پیدا کیے، یہ بڑا سوال ہے۔ اس لیے دوستو بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، نعتیہ مشاعرہ ہے، میں آپ سب سے درخواست یہی کروں گا کہ جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کو مدرسے کے ساتھ ساتھ ہندی انگلش بھی پڑھائیے۔ جہاں ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک آئی پی ایس ایک آئی ایس کی بھی ضرورت ہے، ایک مفتی کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب مسلمان کہتا ہے مجھے قاری صاحب میرے اوپر 307 لگ گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیجیے کیا نوٹس آیا، پتہ لگ رہا ہے کہ اس پر واد سنکھیا 307 لگی ہوئی ہے، دھارا 307 نہیں ہے، واد سنکھیا 307 لکھی ہوئی ہے، اور پولیس کے لوگوں نے ڈرا کر اس سے پیسے وصول کر لیے۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو قابل بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔